ایک آفر کویسچن تھا کہ کسی شخص کو لکی کہنا کیسا، اس بنا پر کہ اگر وہ گھر میں آیا تو اس کے بعد پھر خوش قسمتی بھی آ گئی، جیسے دلہن یا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا لڑکی کے بعد کئی لڑکے پیدا ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ لڑکی لکی ہے ہمارے لیے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کہنے میں تو کوئی حرج نہیں جبکہ عقیدہ درست ہو۔ عقیدہ یہ ہے کہ اصل دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی انعامات دیتا ہے، اسی نے ازل سے فیصلے کیے تھے۔ ازل مینس ہمیشہ سے، جب اللہ کے علاوہ مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، صرف ذات اور صفات باری تعالیٰ تھیں، وہ علم چونکہ اور ارادہ اور قدرت یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیاں ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، تو اس کو ارادہ ازلی یہ تھا کہ وہ ہمیں یہ انعام دے گا۔ لہذا کسی شخص کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ نہ ہوتا تو شاید نہ ملتا، یا یہ ہے اسی وجہ سے ملا ہے، ایسا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کے ارادہ ازلی سے ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش گمانی سے منع نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پہ کوئی قبیلہ بنی اسلم کا اگر کوئی شخص آیا تو سرکار سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اسلم چونکہ سلامتی سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سلامتی آئے گی، تو خوش گمانی کرنا یہ منع نہیں ہوتا۔ ہاں بدشگونی لینا منع ہوتا ہے، جیسے کوئی آیا تو کہ یار یہ تو بڑا منحوس ہے، جب آئے گا کوئی نہ کوئی نقصان کرے گا، فلاں کو میں صبح دیکھ لوں سارا دن خراب گزرتا ہے، معاذ اللہ ایسا یہ بالکل نہیں ہے۔ لیکن اب اس طریقے سے کسی شخص کو لکی کہنا، یہ اس انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ اصل تو اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن بظاہر ظاہری سبب اور وسیلہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کی طرف لکی ہونے کی نسبت کر دینے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے ہی ہوا ہے اور اس کا پھر نتیجہ نکلے کہ اسے سب پر فوقیت دینا شروع کر دیں۔ اور پھر ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے اگر کسی نے منہ سے کچھ کہہ دیا اور ہماری مراد پوری ہو گئی تو بس پھر وہ اللہ کا ولی بھی ہے، ہر چیز میں اسی سے مشورے اور اسی سے پھر گائیڈ لائن لینے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ علم دین کا حامل ہو یا نہ ہو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح مطلب کسی کو طرف اس طرح کی نسبت کرنے میں یہ بھی دیکھ لیں کہ گھر کے کسی دوسرے فرد کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، جیسے اپنے بچے ہیں، ایک بچے کو کہا یہ بڑا لکی ہے اور باقی کو اشارہ نہیں کیا تو سارے سمجھیں گے کہ ہم شاید ایسے نہیں ہیں اور یہی ہے، تو ہم پھر اس کو زیادہ فوقیت دینا شروع کر دیتے ہیں، بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی ساس نے ایک بہو کے بارے میں کہا یہ ہمارے لیے بڑی لکی تھی بھائی، اس کا مطلب ساروں میں ایسا کچھ بھی وصف نہیں تھا، تو وہ سب جیلسی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں اور میرا اسکول تقریباً یہ جو مسجد ہے یہ تقریباً 21 کلومیٹر دور ہے میرے اسکول سے، اور اگر میں جمعہ کی نماز کے لیے جب میں جاؤں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اسکول چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہوں، اور پیچھے چیکنگ کرنے والے بعض اوقات آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے، کسی اور ملک کا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرا اسکول 21 کلومیٹر دور ہے اور اسکول سے مسجد 4 کلومیٹر دور ہے، 4 کلومیٹر، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ دوسری جاب کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر دوسری جاب آپ کو مل سکتی ہے جس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی بآسانی پوری کر سکتے ہیں، یعنی فرائض وغیرہ، تو پھر یہاں سے چھوڑ کر وہاں جانا واجب ہے، چاہے یہ گورنمنٹ جاب ہو، اس کو چھوڑنا واجب ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ جی گورنمنٹ جاب ہے میں چھوڑ کر جاؤں گا تو بعد میں پینشن وغیرہ کے مسائل ہوں گے، چھوڑ دیں سارزی فائدے کو، چاہے پرائیویٹ جاب کر لیں، لیکن آپ کو جمعہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس جاب کے علاوہ کوئی اور جاب آپ کے پاس نہیں ہے اور کوئی مطلب اچھی جاب ملنے کا معاملہ بھی نہیں ہے اور آپ ہی گھر کے کفیل ہیں، اور اگر آپ جاب چھوڑ دیں گے تو سخت مالی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، گھر والے بھی دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ آپ کے حق میں فیصلہ کیا جائے کہ آپ جمعے کی جگہ ظہر پڑھ لیں، تو یہ آپ کو رخصت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کیجیے گا اور دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کو دوسرے کسی مقام پر اچھی جاب دلوا دے۔ لیکن اگر یہ معمولی سا عذر ہے جیسے میں نے عرض کیا، تو پھر آپ کے لیے یہاں سے مطلب جمعہ ترک کرنا جائز نہیں ہوگا اور آپ گناہگار ہوتے رہیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ کا نام آفرین ہے لیکن اس نے خود اپنا نام نازمین ایسی رکھ لیا ہے، تو اب شوہر کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ میری بیوی نازمین کو طلاق، اصل نام نہیں لیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب طلاق دی جاتی ہے تو بیوی کی طرف کسی بھی طریقے سے اس کی نسبت ظاہر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صرف یہ کہے طلاق، تو بھئی کس کو طلاق؟ یہ تو بیوی کی طرف کوئی نسبت نہیں ہے۔
لیکن اگر بیوی کو سامنے بیٹھی ہوئی تھی کہا اس کو طلاق، یا مخاطب کر کے کہا تجھے طلاق، یا بیوی کا کوئی نک نیم ہوتا ہے، کوئی پیار سے نام رکھا ہوتا ہے، یا اصل نام، یا جیسے آپ نے کہا اگر وہ نام لے کر کے جس سے بیوی کو پہچانا جا سکتا ہے تو بالکل طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ اصلی نام لیں گے تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں، اصل تو بیوی کی طرف نسبت۔ اور جب آپ خود کہہ رہے ہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے لیکن نام اصلی نہیں لیا، اس کا مطلب ہے آپ خود اس نسبت کا اقرار کر رہے ہیں کہ بیوی کو ہی طلاق دینا مقصود تھا لیکن اصلی نام نہیں لیا۔ تو چاہے آپ نقلی نام لیں، پیار والا نام لیں، نیا نام لیں، لیکن چونکہ بیوی کی طرف نسبت ثابت ہو گئی لہٰذا یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور آئندہ اس چیز کے لیے جو باقی بہن بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ ان چیزوں سے ذرا درس حاصل کریں کہ بسا اوقات علم دین نہ سیکھنے کی بنا پر ہمیں کاموں کے انجام کے بارے میں واقفیت حاصل نہیں ہوتی۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھا لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ عملی قدم شرعی لحاظ سے خود ہمارے خلاف ہو گیا۔ اس وقت پھر ہم عذر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی مجھے نہیں معلوم تھا، میری تو ایسی نیت نہیں تھی۔ تو بعض اوقات نامعلوم ہونا، یعنی جس کو ہم جہالت سے تعبیر کرتے ہیں، یا نیت کا نہ ہونا، یہ مسئلے کو نہیں بدلتا، ہر صورت میں مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے جیسے یہ طلاق کا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے ذرا احتیاط کیجئے اور علم دین سیکھنے کی طرف آنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ پوسٹ بہت چلی، کسی نے مجھے بھیجا، وہ بیچ میں موقع نہیں مل سکا کہ میرا پروگرام بیچ میں نہیں تھا تو میں نہیں کر سکا۔ یہ لکھا تھا پوسٹ میں، جب بہن بھائی بات کرتے ہیں تو فرشتے وقت کو روک دیتے ہیں کیونکہ اگلی زندگی میں بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں ملیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ پھر نیچے خود اس نے کمنٹس پڑھے ہیں کہ لکھے ہیں کہ 2 لائنز پڑھ کر آنکھیں بھیگ گئیں کہ بس اتنی سی ملاقات بہن بھائیوں کی، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہ بالکل جہالت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پوری فیملی انشاءاللہ عز و جل اگر حالت ایمان میں گئی ہے اور قریب قبرستان میں دفن ہے تو روحیں آپس میں ملتی ہیں سب، اور پھر میدان محشر میں بھی اللہ قریب کرے گا اور انشاءاللہ جنت میں فیملی ساتھ ساتھی رہیں گی۔ اس لیے جس نے ایسا کہا یقیناً اس نے شریعت پر افترا کیا ہے۔ افترا معنی جھوٹ باندھ دینا، جھوٹ منسوب کر دینا۔ جب بھی آپ اخروی امور کے بارے میں کوئی کلام کریں گے، ثواب کے بارے میں، کوئی عذاب یا گناہ کے بارے میں، چاہے آپ یہ کہیں نہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، چونکہ یہ چیزیں اپنے پاس سے ہم کہہ ہی نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے ہی پتہ چلیں گی یا اس کے وحی سے اس کے رسول ہمیں بتائیں گے، لہٰذا انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے ایسا کہا، اور اگر ایسا حقیقتاً نہیں ہے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنا لازم آئے گا۔ جیسے کہ اس پوسٹ بنانے والے نے مزہ تو بہت لے لیا لیکن آخرت میں جس کے لیے اب عذاب تیار ہوگا وہ بہت خطرناک ہوگا، تو اس لیے اس طرح کی کوئی چیز ہرگز نہ کی جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بیوی نے لگاتار شوہر کو طلاق کے الفاظ کہے اور شوہر جواب میں تنزن اچھا ایسا کہتا رہا، تو کیا طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ واقع نہیں ہوگی، کیونکہ بیوی کو یا تو طلاق کا حق پہلے دیا ہو، جس کو طلاق تفویض کرنا کہتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر شوہر بیوی سے کہے کہ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں، پھر وہ تعداد بھی بتا دے 1 یا 2 یا 3، اور اگر کوئی تعداد نہیں بتائی تو کم از کم 1 طلاق کا اختیار عورت کو حاصل ہوگا۔ اگر وہ فوراً عورت اپنے آپ کو طلاق دے لیتی ہے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر دوام والے الفاظ کہیں، ہمیشگی والے، کہ تم جب چاہو اپنے آپ کو طلاق دے لو، تو پھر فوراً دینا لازم نہیں، عورت جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ لیکن اس صورت میں تفویض طلاق کی صورت میں بھی شوہر کا حق باقی رہتا ہے، اگر یہ چاہے تو اس طلاق کے حق کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شوہر نے حق تفویض نہیں کیا ہے تو بیوی لاکھ طلاق کے الفاظ کہتے رہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اور شوہر نے بھی چونکہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا طلاق کو بلکہ تنزن اچھا کہتا رہا تو نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر ایسا ہوتا کہ بیوی کہتی کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دی اور جواب میں شوہر کہتا ٹھیک ہے پھر طلاق ہو گئی تو ہو جاتی پھر، لیکن شوہر نے ایسا کچھ نہیں کہا، لہٰذا ابھی تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔